انڈیا جو ہے وہ اس سال 1.7% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پہ لگا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اندر جو پیسہ جو لگایا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پہ، اس سے ڈبل ہے یہ وہ پیسہ جو انڈیا لگا رہا ہے۔ انڈیا آلموسٹ 10,000 کلومیٹر ہائی وے ہر سال ایڈ کر رہا ہے۔ ہندوستان میں 26 IITs کے کیمپسز ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کے، جو دنیا کی بہترین انڈر گریجویٹ ٹیچنگ سمجھی جاتی ہے، جس کے اسٹوڈنٹس نکل کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور بنتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہمارا جو ایوریج بچہ جو کمپیوٹر کا کام کر رہا ہے، وہ بیچارے نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے 11 سال کے اندر جب 7 وزیر اعظم چینج کرے، انہوں نے 5 انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے۔ عمران خان والی وہ مودی کو ٹارگٹ کرتا تھا، مودی دیکھ لو آج کس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، اور عمران خان سب دھکے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسمال مین پیک سٹنگ آن بگ آفیسز، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، لیکن وہ جو اسمال بندہ ہے اس نے دیکھو وہ 10,000 کلومیٹر جو سڑک ہے وہ بنا رہا ہے سال کی۔ اس سال 1.7% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پہ لگا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اندر جو پیسہ جو لگایا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پہ، اس سے ڈبل ہے یہ وہ پیسہ جو انڈیا لگا رہا ہے۔ انڈیا آلموسٹ 10,000 کلومیٹر ہائی وے ہر سال ایڈ کر رہا ہے، اور یہ جو گاؤں کے ان کے روڈ تھے، جو جسے کہتے ہیں نا رورل روڈ نیٹ ورک جو تھا، وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 4 لاکھ کلومیٹر تھا 2014 میں، اور اب وہ کوئی 7.25 لاکھ کلومیٹر نریندر مودی کے دور میں ہو چکا ہے۔ ایئرپورٹ بنائے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی جو الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 22% بڑھی ہے، اور رینیویبل انرجی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پچھلے 5 سال میں۔ براڈ بینڈ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب مودی جی آئے تھے وہ 61 ملین تھے، ٹھیک ہے جی، اور ابھی تقریباً 816 ملین جو ہے وہ پچھلے سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت انڈیا کی جو موبائل بیسڈ پیمنٹ سسٹم ہے وہ 2016 کے مقابلے میں آج اگر دیکھا جائے ہاف آف دی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہیں۔ دس از واٹ دے آر پرومسنگ ٹو پیپل آف انڈیا۔ آپ نے ہمارے ساتھ کیا پرومس کیا کہ وہ چائنیز آئیں گے وہ سڑکیں بنائیں گے، وہ چائنیز آئیں گے وہ ہمیں یہ روڈ دیں گے، وہ ہمیں چائنیز آئیں گے وہ ہمیں گوادر دیں گے، چائنیز آئیں گے فلانا روڈ فلاں ملک جگہ سے چل جائے گا۔ اگزامپل وندے بھارت جو ایکسپریس ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ کوئی 130 کلومیٹر کی سپیڈ سے جو چل رہی ہے، اور وہ کس طرح جس طرح نیو یارک اور واشنگٹن کے بیچ میں چیزیں چلتی ہیں، ٹرینز چلتی ہیں، اسی طرح وارانسی اور دلی کے بیچ میں، اور اسی طرح اتر پردیش کے بیچ میں یہ ساری چل رہی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انڈین جو لوکوموٹیو سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑے ریولوشنری ہیں، 750 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ 130 منٹ میں ہو جائے گا۔ یہ جو انڈیا کے اندر چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، انڈیجنسلی جو ڈیزائن اور بلڈ وندے بھارت سروس ہے، مودی جی اس پہ بڑا پراؤڈ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب بندہ اتنی سروس آپ نے دی ہو تو آپ جو ہے پھر ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ تو دیں گے۔ کہ ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے۔ آدھے بچے پاکستان کے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، یعنی کہ 16 سال سے کم عمر کے آدھے بچے اسکول نہیں جاتے، اور جو اسکول جاتے ہیں 44% بچے ہمارا 10ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ نمبر 85% کا ہے۔ ہمارے 44% 10ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں، ہندوستان میں 85% لیتے ہیں۔ ہندوستان میں 26 IITs کے کیمپسز ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کے، جو دنیا کی بہترین انڈر گریجویٹ ٹیچنگ سمجھی جاتی ہے، جس کے اسٹوڈنٹس نکل کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور بنتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہمارا جو ایوریج بچہ جو کمپیوٹر کا کام کر رہا ہے، وہ بیچارے نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے 11 سال کے اندر جب 7 وزیر اعظم چینج کرے، انہوں نے 5 انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے۔ تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تعلیم پہ ہم کو زور دینا پڑے۔ تو ہر کراپ کو، ہر کارن میں ہماری ہندوستان سے پروڈکٹیوٹی کم ہے، پر ایکڑ ایلڈ کم ہے، ہر کراپ میں ہماری ورلڈ ایوریج سے کم ہے۔
آج ہندوستان 36 بلین بیلز بناتا ہے اور 40 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل کا. ہم اس سال شاید 5.5 یا 6 بلین بیل کریں گے. ہم اتنی بھی کپاس نہیں پیدا کر سکیں گے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں کر سکتے تھے. تو ہم یہ پیچھے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ اس کی حکومت کہہ رہی ہے ہم 500 اور وندے بھارت سروس جو ہے اگلے 3 سالوں میں دیں گے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنی ہے ٹرینز. اب یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے چیزوں کو ریولیوشنائز کیا، ان کی آبادی بہت بڑی ہے، ان کو ایڈوانٹیج ہیں یہ سارے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ایڈوانٹیج انہی کو ہو سکتے ہیں. یہ پہلے 2013 میں 60 ملین لوگ جو تھے وہ ان کی جہازوں پہ سفر کرتے تھے ڈومیسٹک. آج جو ہے وہ 141 ملین 2019 کا ڈیٹا ہے. ابھی اس سے بھی زیادہ کر رہے ہوں گے. جتنی پاکستان کی آبادی ہے انہیں تو لوگوں نے زیادہ پھیر دینے پہ. ٹھیک ہے جی. سو دیٹس وے دے آر میکنگ امپیکٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہازوں کی بھی آرڈر دے دی ہیں بوئنگ اینڈ ایئر بس کو. ٹھیک ہے جناب. اور وہ کھلا پیسہ لگا رہے ہیں. اب مودی جی نے یہ سارا کچھ جو ایسے نہیں آیا. عمران خان والی وہ مودی کو ٹارگٹ کرتا تھا. مودی دیکھ لو آج کس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اور عمران خان صاحب دھکے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسمال مین پیک سٹنگ آن بگ آفیسز، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. لیکن وہ جو اسمال بندہ ہے اس نے دیکھو وہ 10,000 کلومیٹر جو سڑک ہے وہ بنا رہا ہے سال کی. تو تسی عمران خان صاحب کی کرن رہے ہو؟ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جو بٹھا لیتے ہو اور کہتے ہو پولیس آئے تو پولیس کو مارنا اور میں نے گرفتاری نہیں دینی. آپ اپنے ورکرز کو یہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ گیوز دا سینس کہ ہمیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ پاکستان کی خبر تو پڑھیں آج کی. میں آپ کو پاکستان کی بڑی جو خبر اگر دوں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ خبر آ رہی ہے پاکستان سے. اب انڈیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو اس لیے دیکھتے ہیں نیبر ہے، ہسٹری ہے. وہ کہتے ہیں یار ان سے تمہاری لڑائیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اتنا زیادہ ڈسکریڈٹ کر لیا ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اتنا زیادہ پیچھے لے گئے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہمارا تو ان سے مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو چین سے مقابلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ کووڈ کے زمانے میں ان کی جو جی ڈی پی تھی وہ نیچے آئی لیکن پھر اوپر چلی گئی. اور انہوں نے بڑے آرام سے جو اپنا ایک نیا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، ریلوے انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، غریب کو مڈل کلاس سٹیزنز میں کنورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سارا کچھ دے آر ڈوئنگ اٹ اینڈ دے آر میکنگ اٹ ویری سلولی. اپنا وہ کام کریں اور اگلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور چیز میں چلے جانا. آپ نریندر مودی جو اگلا الیکشن لڑے گا وہ کیسے لڑے گا؟ ٹھیک ہے. وہ اپنی پرفارمنس پہ لڑے گا، ڈیلیوری پہ لڑے گا. اس کے بغیر تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. نمستے بہنوں اور بھائیوں کی آپ نے بڑی کرپا کری کہ آج آپ نے میرے چینل کو سنا اور کافی دیر سے آپ اس چرچا کو سن رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ کیسے بھارت کے بارے میں اور ان کے لوگوں کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں اور ہمارے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کی جانکاری کو جان رہے ہیں اور بھارت کی پرگتی کو سمجھ رہے ہیں. چرچا میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے کتنی بار بھارت کی آج پرشنسا اور پردھان منتری نریندر مودی جی کی پرشنسا کی، جس سے وہ ہر وقت گھرنا کرتے رہتے ہیں. ان پاکستانیوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ بھارت آج سے نہیں کب سے ترقی کر رہا ہے اور ہمیں ان سے کچھ سیکھنا. ریل سے ہی پاکستان کے لوگوں کو بات سمجھ کے آنے لگی کہ انہوں نے بھارت سے الگ ہو کے بہت بڑی غلطی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں اس بات